بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد اقصیٰ، جس کو عربی میں المسجد الاقصیٰ کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے بہت اہم مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد قدس کے شہر میں واقع ہے جو فلسطینی خطے میں ہے۔ مسجد اقصیٰ اسلامی روایات کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں معراج کی مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ کی عمارت عرضی علاقے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی حصوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی تھی۔ مسجد اقصیٰ کی بنیادی تعمیر مسجد اقصیٰ کے قدیم دورانیے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومت کے دور میں مسجد اقصیٰ کی بنیادی عمارت پر شروع ہوئی۔ اس کی تعمیر میں مختلف بنیادی عمارتیں شامل تھیں، اور اس کے علاوہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ میں یہودیوں کا بھی اہم کردار رہا۔ مسجد اقصیٰ پر یہودیوں کے قربانی کے اعمال بھی نہایت اہم ہیں۔ بعض یہودی طائفوں کو مسجد اقصیٰ پر اپنی عبادتوں کو پورا کرنے کا مقام تصور کیا جاتا ہے۔ یہودی تاریخ کے دوران مسجد اقصیٰ پر تعمیری تبدیلیاں بھی کی گئیں۔ مسجد اقصیٰ کا اہم تاریخی واقعہ 1967 کا ہے، جب اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقوں کو ضبط کیا اور مسجد اقصیٰ بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ یہ بہت بڑی حملہ آوری تھی، جس کے بعد فلسطینیوں نے احتجاج کیا اور اسرائیلی حکومت کے خلاف اعتراضات کیے۔ اسرائیلی فوج نے مسجد اقصیٰ کو اپنی قوات کے مراکز بنا کر تشدد سے قابو کیا اور مسلمانوں کو مسجد کے داخلے پر پابند کر دیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بڑا شوق و شنگیدہ ہوا، اور وہ احساس کرتے رہے کہ ان کے مذہبی حقوق پر حملہ کیا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ میں بہت سارے واقعات یعنی تاریخی واقعات روایت ہیں۔ یہ مسجد آج بھی قائم ہے اور اس کو فلسطینی خطے کا اہم ترین مسجد تصور کیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ پر نماز پڑھنا، زیارت کرنا، اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے، اور وہ ہمیشہ محنت کرتے رہے صرف اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کو جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ یہ شرف صرف اسی مسجد کو حاصل ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء کرام نے اس مسجد میں باجماعت نماز ادا کی۔ بیت المقدس کی سرزمین جہاں مسجد اقصیٰ موجود ہے، ایسی دھرتی ہے جو ہزاروں انبیاء کا مسکن رہی اور سینکڑوں انبیاء کرام کے بچپن کا گہوارہ ہے، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو تاج نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہاں پر انبیاء کے ہاتھوں ہزاروں معجزات رونما ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسی جگہ پر بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی عطا ہوئے۔ یہ مسجد کئی دفعہ آباد ہوئی اور کتنی دفعہ اسے اغیار نے تباہ و برباد کیا۔ مسجد اقصیٰ مدینہ المقدس کے دامن کوہ میں بنائی گئی۔ اس کا نام بیت المقدس ہے، یعنی پاک کرنے والا گھر، جس میں گناہوں سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ پہلا قبلہ اور تیسرا حرم شریف ہے، اور رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا راستہ ہے۔ ان تین مساجد میں سے ایک ہے جس کے علاوہ کسی مسجد کی طرف ثواب اور تعظیم کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد اقصیٰ میں دجال نہیں داخل ہوگا۔ مسجد اقصیٰ ان 4 جگہوں میں سے ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مسجد اقصیٰ اور مسجد طور۔ حضرت جنادہ بن امیہ دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اور میرا دوست ایک صحابی کے پاس گئے اور عرض کیا، ہمیں ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ 3 بار ایسا ہی فرمایا۔ میری امت کے لوگوں، وہ تم میں نکلے گا، وہ گھنگریالے بالوں والا اور گندمی رنگ کا ہوگا، اسی کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی نہیں ہوگی،
اس کے پاس جنت اور جہنم ہوں گی، اس کے پاس پانی کی نہر اور روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ اسے اتنی طاقت اور قوت دے دی جائے گی کہ ایک جان کو قتل کر کے اسے زندہ بھی کر سکے گا۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا لیکن زمین میں سے کوئی چیز نہیں اگے گی۔ وہ زمین میں 40 دن ٹھہرے گا، یہاں تک کہ ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ وہ 4 مسجدوں کے قریب بھی نہیں آ سکے گا، یعنی مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد مقدس اور کوہ طور۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔